عزیزان گرامی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں میرے اور آپ کا پیدا ہونا یقیناً یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک بہت بڑی نعمت ہے، سعادت ہے۔ اور دنیا میں آنے کے بعد مجھے اور آپ کو دو ہی ذات سے دل کی گہرائیوں سے محبت کرنے کا بھی حکم ملا ہے، وہ ایک اللہ سے اور دوسرا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ یہی محبت انشاءاللہ دنیا میں بھی ہمارے لیے کارآمد اور فائدہ مند ہوگی، قبر میں بھی ہمارے لیے بہت فائدہ ہوگا، حشر کے میدان میں ہماری مغفرت اور نجات کے فیصلے اسی محبت کے بل بوتے پر ہوں گے۔ جنت تو ہے ہی حسین جگہ کا نام، جنت کے تذکرے سنتے سنتے اور جنت کی خواہش پیدا ہوتی ہے، لیکن جنت میں بھی بہترین جنتی وہ ہے جسے نبی کی صحبت جنت میں مل جائے۔ جنت کا ادنا درجہ جو ہوتا ہے، بالکل کم درجہ جو ہوتا ہے، وہ جنت ہی دنیا کے 7 حصوں کے برابر ہوگی، اور اس کی نعمتیں، اس کے لزائم لوازمات بے حد تو حساب ہے۔ اور اعلی جنت کا نام آپ نے سنا ہے کہ جنت الفردوس۔ صاف حدیث میں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت بھی مانگو تو اللہ تعالیٰ سے معمولی جنت نہ مانگو بلکہ جنت الفردوس مانگو، چاہے کتنا ہی بڑا گنہگار کیوں۔ اللہ ہمیں جنت الفردوس عطا فرما۔ سب سے بہترین جنت کا نام ہے جنت الفردوس، اور اجازت بھی ملی ہے کہ گنہگار کو اتنی بڑی جنت مانگنے کی، ورنہ حق تو یہ ہے کہ اس وقت جنت کے دروازے کے پاس بھی اگر بیٹھنے کا مجھے اور آپ کو موقع مل گیا تو یہ ہمارے لیے بہت بڑی بات ہے۔ داخلہ تو دور کی بات ہے، اندر جانا تو بہت دور کی بات ہے۔ جنت کا جو دروازہ جو ہو، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب میں معراج کو گیا، حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والتسلیم کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ پیغمبر جبرائیل میرے پیغمبر کو ذرا دوزخ اور جنت کی سیر کراؤ۔ پہلے دوزخ کی سیر کرائی گئی، اس کے بعد جنت کی سیر کرائی جا رہی ہے۔ جاتے جاتے اچانک جنت کی خوشبو، اس کی ہوائیں اور جنت کے آنے سے پہلے پہلے باہر کا جو منظر تھا، اسی منظر کو دیکھ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل سے پوچھا کہ جبرائیل کیا یہی جنت ہے؟ گھر ہوتا ہے، گھر کے انٹرسٹ میں بھی بہت سارے لوگوں کو سنوارنے کی خواہش ہوتی ہے کہ نہیں؟ گھر تو اندر ہے، اندر کا گھر بہت ہی اعلیٰ ہے، عالیشان ہے، صوفے ہیں، کمرے ہیں، اے سی ہے، سب کچھ اندر کا حصہ ہے، لیکن دروازے کے جو باہر کا حصہ ہے، پارکنگ کا ہوتا ہے، بڑے بڑے گھروں کو اور بڑے بڑے امیروں کے گھروں کو جا کر دیکھیں گے تو باہر کا حصہ بھی ایک بہت ہی خوبصورت سجا کر رہتے ہیں، تھوڑی ہری بھری گھاس ڈال دیتے ہیں، لائٹیں وغیرہ سوار دیتے ہیں۔ جب ہمارے گھر کے دروازے کے سامنے کا حصہ جب ہم اتنا سوارتے ہیں، جنت اللہ تعالیٰ کی خاص پراپرٹی ہے، اللہ تعالیٰ جنت کے دروازے کے سامنے کا حصہ کتنا نہیں سنواریں گے۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والتسلیم لے کر جا رہے ہیں تو جنت کی ہوائیں، خوشبوئیں، باغات، کچھ مناظر حسین اور خود خدام، کچھ فرشتے، یہ سب دیکھ کر حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والتسلیم کو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم نے پوچھا کہ جبرائیل کا یہی جنت ہے؟ تو اللہ کے رسول کو حضرت جبرائیل نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ ابھی جنت کیا ہے، یہاں سے تو 500 سال کی مسافت میں دروازہ ملے گا، ابھی اتنا دور چلنا ہے جتنا کہ ایک تیز کوا جو ہوتا ہے
وہ پرندوں میں بہت تیز اڑتا ہے. تیز کوا اگر 500 سال تک اڑتا رہے گا تو جتنی دور جائے گا بھی جنت اتنی دور ہے. اس کا انٹس آنے سے پہلے پہلے یہ جنت کا منظر سامنے آ رہا ہے. ہمارے اعمال کو اگر ہم لوگ سامنے رکھ کر اگر سوچیں گے تو اس جگہ پر بھی اگر ہم لوگوں کو حصہ مل گیا تو ہمارے لیے بہت بڑی بات ہے. اور یہ بات سمجھ میں، جنت کے دروازے سے جو 500 سال کی مسافت کا جو فاصلہ ہے جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سنوارا ہے، وہ حصہ بھی اگر ہمارے مقدر میں مل گیا تو ہم سے زیادہ خوش نصیب ہے نہیں کوئی. لیکن میرے آقا کے جوتوں پہ قربان ہونا چاہیے کہ آقا نے یہ نہیں کہا کہ اللہ جنت کے دروازے میں جگہ عطا فرما، جنت کے انٹس میں جگہ عطا فرما، یا ادنا جنت عطا فرما، یا میڈیم کلاس کی جنت عطا فرما. اپنے گنہگار سے گنہگار بندے کو بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اجازت دی ہے کہ اللہ کا خزانہ بہت بڑا ہے، اللہ کی عطا بہت بڑی ہے. اس سے مانگو تو بھی کیا مانگو؟ جنت الفردوس. اللہ سے اگر مانگنا ہے تو کیا مانگنا؟ جنت الفردوس مانگنا ہے. قرآن نے بھی بھاری جنت کا تذکرہ فرمایا، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدین فیہا ابدا. جو لوگ